شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حاشر جانتا تھا عائشہ بن موت ماری جائے گی۔ اجمل جیسا درندہ اس شہزادی کو ہر سانس تڑپائے گا۔ حاشر گھر آیا، عائشہ کے بارے سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اجمل پاس آیا اور ڈاکٹر کیسی ہے میری ہونے والی بیوی؟ اجمل نے شراب پی ہوئی تھی۔ حاشر اجمل سے کہنے لگا، یار وہ لڑکی بہت معصوم ہے، تو یہ سب بری عادتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے اور تم تو شرابی ہو۔ اس کو نماز ادا کرنے والا ہم سفر چاہیے اور تم؟ اجمل حاشر کی طرف دیکھ کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تمہاری نیت کیا ہے؟ حاشر آہستہ سے بولا، میری نیت میں بس اس شہزادی کو۔ اجمل چلا کر بولا، ہاں کیا اس شہزادی کو؟ حاشر خاموش ہو گیا اور چلا گیا وہاں سے۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اجمل نے آواز دی، بات مکمل کر کے جا۔ حاشر گھر چلا گیا، بہت پریشان تھا۔ کیا کروں میں؟ کیسے اس لڑکی کو بچاؤں اس قیامت سے؟ 2 دن بعد منگنی ہے، مجھے کیسے بھی کر کے یہ رشتہ ختم کروانا ہوگا۔ حاشر نے اپنی امی سے بات کی، امی وہ عائشہ بیچاری جانتی بھی نہیں اجمل کتنا گھٹیا انسان ہے، وہ بیچاری مر جائے گی، ساس کو پوتا چاہیے تھا۔ امی نے کہا، بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں، تم کو پتہ تو ہے تمہارے تایا لوگوں کا، تم چپ رہو، ہم کو کیا لینا دینا ان کے گھر کے معاملات سے۔ حاشر آہستہ سے بولا، امی لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ امی نے سمجھایا، ایسا کچھ نہ کرنا، سمجھ آئی؟ حاشر نے سوچا، کیوں نہ عائشہ سے بات کروں، لیکن عائشہ میری بات کا یقین کرے گی ہی کیوں؟ حاشر کچھ نہ کر سکا، دونوں کی منگنی ہو گئی۔ عائشہ بہت خوش تھی۔ عائشہ اجمل کے پاس کھڑی تھی، اجمل سے پوچھنے لگی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اجمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اجمل اکتا کر بولا، کیا پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دوں؟ عائشہ کو عجیب سا لگا یہ لہجہ۔ اتنے میں اجمل کے دوست نے بات مذاق میں ڈال دی، اجمل بھائی مذاق کر رہے ہیں۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اجمل نے اپنے دوست سے کہنے لگا، یار بندی تو بڑی مست ہے لیکن سوال بہت کرتی ہے۔ حاشر بے بسی میں دیکھ رہا تھا عائشہ کی جانب۔ عائشہ چیخ چلا رہی تھی، اجمل مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر کپڑے نہیں جلائے، وہ استری خراب ہے اس لیے شرٹ جل گئی۔ اجمل درندے کی طرح عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا، تم کو پتہ ہے میں کل لے کر آیا تھا نئی شرٹ، تم نے جلا دی، تم ہر وقت کارٹون دیکھتی رہتی ہو، آج تم کو سزا دوں گا۔ گرم استری اجمل نے عائشہ کے ہاتھ پہ رکھی تھی۔ عائشہ درد سے چیخ اٹھی، اجمل میں مر جاؤں گی، میں نہیں دیکھوں گی کبھی کارٹون، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، عائشہ جہنم میں پھنس گئی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سن کر حاشر کی آنکھ کھل گئی۔ گھبراہٹ میں جلدی سے اٹھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا، یہ سچ نہیں تھا، میں کیوں کروں ایسا؟ عائشہ کو میں صرف اس لیے نہیں برباد ہونے دے سکتا کہ اجمل میرا تایا زاد بھائی ہے۔ اجمل کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی حق نہیں کوئی کسی کو برباد کرے۔ حاشر عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن کیسے بات کرتا، کوئی ثبوت کیسے دیتا، عائشہ کیسے یقین کرتی؟ ادھر اجمل کو شک ہو گیا تھا، حاشر یہ شادی رکوانا چاہتا ہے۔ حاشر ایک درندہ صفت انسان تھا۔ حاشر کے کلینک پہ آیا، حاشر کو الگ کمرے میں بلایا، سنا ہے تو میری شادی رکوانا چاہتا ہے، دیکھ اگر تم نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو، اس لیے دھیان رکھنا۔ حاشر خاموش ہو گیا۔ عائشہ کا نمبر لیا کسی طریقے سے، اس سے کال کی، عائشہ میں حاشر بات کر رہا ہوں، اجمل کا بھائی، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ چونک کر بولی، جی کیا کہنا ہے آپ کو؟ حاشر نے اجمل کے بارے سب کچھ بتایا۔ اجمل اچھا انسان نہیں ہے، وہ تم کو فنا کر دے گا، بہتری اسی میں ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ عائشہ ہنسنے لگی، میں سب جانتی ہوں، مجھے اجمل جی نے سب بتایا آپ کے بارے میں، آپ اتنے گھٹیا انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اجمل جی آپ کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو کیا آپ یوں اجمل جی کے بارے میں غلط بولیں گے؟ اجمل جی نے مجھے کال کر کے سب بتا دیا تھا کہ تم یہ شادی روکنا چاہتے ہو، گھٹیا انسان، شرم آنی چاہیے تم کو۔ حاشر سمجھ گیا تھا اجمل کھیل کھیل چکا ہے۔ عائشہ نے اجمل کو فون کیا،
میرے شہزادے جان، آپ سچ کہہ رہے تھے۔ آپ کے کزن نے کال کی تھی مجھے، وہ گھٹیا انسان آپ کے بارے بہت غلط بول رہا تھا، میں نے اس کو صحیح بے عزت کیا ہے، کمینہ انسان ہے وہ۔ اجمل مسکرایا، میری شہزادی بہت اچھا کیا تم نے۔ اجمل نے ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئی تھی، بس تم کسی پہ اعتبار نہ کرنا۔ عاشر گھر میں تھا، اجمل نشے میں گھر آیا، ہنگامہ برپا کر دیا۔ اجمل نے حاشر کو گولی مار دی، گولی حاشر کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ اجمل گالیاں دینے لگا، کہا تھا نا عائشہ سے دور رہنا، تم کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حاشر کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، مسکرا کر بولا، دیکھ اجمل بھائی، تیری رگوں میں جو خون ہے وہی خون میری بھی رگوں میں ہے، تم ایک لڑکی کو پہلے برباد کر چکے ہو، اب حاشر کے جیتے جی تم اس معصوم کو فنا نہیں کر سکتے۔ اجمل نے ایک اور گولی چلا دی، وہ سر کو چھو کر چلی گئی، حاشر زمین پہ گر گیا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہت بڑا تماشا کیا تھا اجمل نے۔ اجمل کے امی ابو نے فیصلہ کیا، اس کی جلد شادی کروا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے گا، شادی کے بعد لڑکی اچھی ہے، سدھار لے گی اسے۔ حاشر کیا کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ادھر ایک ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھ دی تھی شادی کی۔ حاشر کی ماں نے ہاتھ جوڑے حاشر کے سامنے، بیٹا دور ہو جا اس کمینے سے، وہ لڑکی ہماری لگتی ہی کیا ہے، وہ اسے ماریں، قتل کریں، کچھ بھی کریں، ہم کو اس سے کیا۔ حاشر امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی اگر ایسا ہی کوئی رشتہ ہماری چھوٹی کے لیے آیا ہوتا تو وہ لوگ انجان ہیں، اس کے کردار سے وہ لوگ بڑا گھر امیری دیکھ کر بیٹی کا سکھ تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے ان کو سچ بتانا۔ امی اگر وہ لڑکی خاک ہوئی تو اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جانتے ہوئے بھی برائی کا ساتھ دیں گے، کسی ماں باپ کی بیٹی پہ قیامت گزر جائے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا تھا اجمل نے کتنے ظلم ڈھائے تھے پہلی بیوی پہ۔ ماں خاموش ہو گئی، حاشر سوچ میں گم تھا، کیا کرے، کل شادی تھی، بارات دروازے پہ تھی، عائشہ بہت خوش تھی، بہت خوش، دلہن بنی ہوئی تھی، بالکل شہزادی لگ رہی تھی، کسی گڑیا کی مانند، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی لگائی ہوئی، اجمل کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اجمل کو شراب کی طلب ہو رہی تھی، دلہا بنا ہوا تھا، اپنے دوست سے بولا، یار جسم ٹوٹ رہا ہے، شراب پلا۔ دوست بولا، یار نکاح کے بعد پی لینا۔ اجمل غصے سے بولا، شراب پلا یار، نکاح کون سا کسی شہزادی سے ہو رہا ہے، رہنا تو اس نے میرے جوتے کے نیچے ہی ہے۔ عائشہ کو حاشر نے کال کی، عائشہ میری بات دھیان سے سنو، فون بند نہ کرنا۔ عائشہ غصے سے بولی، گھٹیا انسان، پھر فون کر دیا تم نے۔ عائشہ نے فون بند کر دیا۔ حاشر اجمل کی پہلی بیوی سے ملا تھا، اس کی پہلی بیوی کے پاس اجمل کے ظلم ڈھانے کی 1-2 ویڈیو موجود تھی۔ حاشر نے وہ ویڈیو عائشہ کو بھیجی، عائشہ بہت خوش تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا، بس مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھانے۔ ادھر عائشہ نے ویڈیو اوپن کی، اجمل جانور کی طرح ایک لڑکی کو مار رہا تھا، اتنا تشدد کر رہا تھا کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ مار کھاتے کھاتے حاشر نے میسج کیا، عائشہ یہ اجمل کی پہلی بیوی ہے، وقت بہت کم ہے، فیصلہ تمہارا ہے، فنا ہونا یا زندگی کی جانب بڑھنا۔ عائشہ کانپنے لگی، کیا کروں، سر چکرانے لگا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے ویڈیو دکھائی، ماں کا سانس رک گیا، ماں بے جان سی ہو کر گر گئی۔ مولوی صاحب آ گئے، نکاح شروع کیا جائے۔ عائشہ رو رہی تھی۔ عائشہ کے ابو نے پوچھا، تیری ماں کو کیا ہوا ہے؟ عائشہ ابو کے سینے سے لگ گئی، رونے لگی، ابو ہم کو بچا لو، ابو ہم مر جائیں گے۔ ابو نے سر پہ ہاتھ رکھا، کیا ہوا میری بچی؟ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے ابو کو ویڈیو دکھائی، ابو تڑپ گئے۔ اجمل کا باپ بھی پاس کھڑا تھا۔ عائشہ کے بابا نے پوچھا، بھائی صاحب یہ سب کیا ہے؟ اجمل کا ابو بولا، وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اب تو میرا بیٹا ویسے بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ عائشہ کے بابا نے کہا، کل کو میری بیٹی ٹھیک نہ ہوئی تو یوں ظلم کرے گا، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہاں ایک الگ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اجمل کو پتہ چلا، چلانے لگا۔ اجمل نے دھمکی دی، اگر شادی نہ کی تو عائشہ کو گولی مار دوں گا۔ اجمل بہت چیخا چلایا، پولیس کو بلوا لیا گیا۔ اجمل غصے سے کار میں بیٹھا، اس حاشر کو قتل کر دوں گا، اس کو منع کیا تھا میں نے۔
تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ادھر بارات واپس چلی گئی۔ حاشر عائشہ کے گھر پہنچا۔ عائشہ نے حاشر کو دیکھا، دوڑتے ہوئے حاشر کے پاس آئی۔ آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، رونے لگی۔ حاشر نے پیار سے سمجھایا۔ سب حاشر کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اب سوچ رہے تھے عائشہ کی شادی اس کے کزن سے کروا دیتے ہیں، لیکن عائشہ آگے بڑھی۔ حاشر میں چاہتی ہوں آپ میرا ہاتھ تھام لیں، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ حاشر نے سب کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ سب کی رضامندی سے عائشہ اور حاشر کا نکاح ہو گیا۔ عائشہ بہت خوش تھی۔ ادھر غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے اجمل کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا۔ خدا نے اسے اس کے کاموں کی سزا دے دی تھی۔ حاشر عائشہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اب حاشر بھی ساتھ بیٹھ کر ڈوریمون، موٹو پتلو اور بلی چوہے والے کارٹون دیکھتا ہے۔ حاشر سب سے مخاطب ہوا۔ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد یا اپنے خاندان میں اگر کوئی اجمل سا درندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ درندہ کسی شہزادی کو برباد کر دے گا، تو بہتر ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو سچائی بتانے کی کوشش کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بے گناہ شہزادی فنا ہونے سے بچ جائے گی۔ یا پھر کوئی اگر اجمل جیسا درندہ ہے جو اپنے ہم سفر پہ ظلم ڈھاتا ہے، قیامت برپا کرتا ہے، وہ خود کو بدل لے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آخر ایک دن اس کی پکڑ میں آ ہی جاؤ گے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جس کی وجہ سے اس کی ہم سفر کی آنکھ میں کبھی دکھ کا آنسو آیا ہو یا کبھی بیوی کو تھپڑ مارا ہو۔ مرد تو وہ خوبصورت آئینہ ہے جو حاشر بن کر کسی ڈوبتی ہوئی عائشہ کو بچا کر خوشیوں کی سلطنت عطا کرتا ہے۔ مرد تو وہ سایہ ہے جو حاشر بن کر کسی شہزادی کی زندگی کو راحت بخشتا ہے۔ کسی کو فنا ہونے سے پہلے بچا لیا کرو، کیونکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، حاشر سا فرشتہ یا اجمل سا درندہ۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔